ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں اور تعلیمی اداروں کی تعلیم کے میدان میں کیا شکایات سامنے آ رہی ہیں, کیا چیلنجز ہیں اور احتساب کہاں تک پہنچا ہے. شفقت صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویلکم ٹو دی شو. جی شکریہ. جی شفقت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ کی وزارت بچوں کی بہت فیوریٹ ہو گئی ہے. جب آپ ان کے امتحانات کے حوالے سے ان کی فیور میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بچے آپ کے حق میں میمز بناتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, جبکہ اگر کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شفقت صاحب کچھ شفقت کیجئے. بطور وزیر تعلیم آپ کو اس سوا ایک سال میں کیا مشکلات, کیا بڑے چیلنجز کا سامنا رہا؟ دیکھیں, جب سے کووڈ آئی تو ہمیں تعلیم کے میدان میں تو بے پناہ پرابلمز نظر آئے. اس میں مثال کے طور پہ جب اسکول بند کرنے تھے, یہ فیصلہ کرنا کہ کب بند کرنے ہیں کب کھولنے ہیں, اور یہ بھی بہت بڑا فیصلہ تھا. امتحانات کے بغیر پچھلے سال ہم نے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کو پاس کیا. وہ ایک بڑا مرحلہ تھا کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کریں. اس کے بعد پھر نومبر میں دوبارہ کھولا, پھر سپٹمبر میں کھولا, نومبر میں پھر دوبارہ بند کیا. تو یہ تو بہت بڑے چیلنجز تھے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی چیلنجز تھے کہ تعلیم کے کیونکہ سلسلہ بند تھا تو اس لیے ہم نے ایک ٹیلی اسکول شروع کیا, ایک ریڈیو اسکول شروع کیا, اور مختلف آن لائن طریقے جو پڑھانے کے تھے وہ شروع کیا. ٹھیک. ابھی پھر چیلنج یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے اس سے اور چیلنجز آ گئے ہیں کیونکہ اسکول ہمیں بند کرنا پڑے. ابھی اے لیول کے امتحان 26 سے شروع ہو رہے ہیں, اس کے بعد او لیول کے ہیں, اس کے بعد ہمارے 9 10 11 12 کے امتحان ہیں. ساتھ بیماری جو ہے وہ بھی کافی تیز ہوئی ہے, خاص طور پہ پنجاب میں اور کے پی میں. تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ بچوں کو پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوا, اس سال بھی نہیں ہوا, تو جو ہم جنریشن یہ بغیر امتحانوں کے نکلے گی اس کا کیسے ہوگا. اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کو پچھلے سال تو ہم نے ایک سال پہلے کے امتحانات کی بنیاد پہ پاس کیا تھا, اب تو ایک سال پہلے کی بنیاد بھی موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے کافی مشکل صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. منگل کو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے سارے کہ آگے کیا ہوگا. اچھا شفقت صاحب, ایجوکیشن منسٹرز اور ہیلتھ منسٹرز. جی بالکل. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ آن لائن ایگزامز کے حوالے سے بڑی دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جان بچانا ضروری ہے, لہٰذا جیسا تیسا اسٹینڈرڈ بھی کمپرومائز ہوتا ہے اگر تعلیم کا تو کوئی بات نہیں, ہم آن لائن ایگزامز اور آن لائن تعلیم طرز تعلیم پر ہی ریزورٹ کیے رکھیں تو بہتر ہے. جبکہ دوسری طرف آئی ایم شور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شکایت بھی کرتے ہیں کہ آن لائن ہی کیوں, اور اگر باقی اتنے سارے کام ہو رہے ہیں تو بچوں کو اسکول بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے. تو میرے یہاں پر دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی بحیثیت وفاقی وزیر تعلیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن طرز تعلیم کس حد تک افیکٹو رہا ہے اس پورے ایک سال میں, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اس طرز تعلیم سے اتفاق نہیں کرتے ان کو پھر سمجھانے کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, آن لائن تو ایک مجبوری ہے نا, کیونکہ جب اسکول کالج بند ہو گئے تو پھر اور کیا کرتے, تو اس میں آن لائن کرنا پڑا. اور لیکن اس میں پرابلمز بڑے آئے. اس میں پرابلم دو کس نوعیت کے تھے. ایک تو یہ کہ ہر جگہ آن لائن انٹرنیٹ موجود نہیں تھا. جہاں انٹرنیٹ موجود نہیں تھا وہاں تو آن لائن پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر یہ جو ویل آف سکولز ہیں, یہ یونیورسٹیز میں تو آن لائن ہو گئی, لیکن جو ہمارے گاؤں ہیں اور جو دور افتادہ اسکول ہیں ان میں تو کوئی آن لائن کا سلسلہ ہی نہیں تھا. بالکل. تیسرا یہ تھا کہ ہمارے اساتذہ جو ہے ان کو کوئی پریکٹس نہیں تھی, کوئی تجربہ نہیں تھا آن لائن کا. تو جہاں موجود تھا بھی وہاں بھی بڑے پرابلم آئے, کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اور بچوں کو جس طریقے سے وہ پڑھانا آن لائن ہوتا ہے اس کی ٹریننگ نہیں تھی. وہ اب آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہو رہی ہے. آپ لوگ ٹریننگز وغیرہ کروا رہے ہیں ٹیچرز کی کوئی ٹریننگز وغیرہ اس سلسلے میں کروا رہے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے, کیونکہ ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کب تک چلے گا سلسلہ کووڈ کا. تھوڑی بہت ٹریننگ کی ہے صوبوں نے, لیکن اب ہمارا ارادہ ہے کہ مزید بہت ساری ٹریننگ کرنی پڑے گی, کیونکہ آن لائن اب تعلیم جو ہے نا وہ اگر بیماری ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی ایک جگہ بن گئی ہے آن لائن تعلیم کی, جس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی جائے. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا شفقت صاحب، یہاں پر ایک بڑا ریلیونٹ سوال یہ بھی ہے کہ بہت سے سکولز کے اور یونیورسٹیز میں جن کے بچے پڑھتے ہیں ان پیرنٹس کا بڑا شکوہ ہے کہ بھائی یونیورسٹیز تو بند ہیں، سکولز بند ہیں، اور خاص طور پر جس طرح آپ نے بتایا کہ کئی جگہوں پر تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو ہے اور کئی جگہوں پر لوگ مطمئن بھی نہیں ہیں آن لائن طرز تعلیم سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فی چارج ہی کیوں کی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ ہمیں کنسیشن دیا جائے. ایک تو چارج کر رہے ہیں اور اوپر سے بڑھا رہے ہیں چارجز. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ جب سکولز بند ہوئے تھے تو ہم نے 20% فیس جو ہے وہ کم کر دی تھی. ٹھیک. اور وہ اکراس دا بورڈ کی تھی. ابھی یہ ہے کہ سکولز کچھ دیر کے لیے کھلے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے بند ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ابھی مطلب ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر مزید سکول بند ہوتے ہیں تو پھر تو یقیناً یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ فیس کے بارے میں مزید کنسیشن دیا جائے. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ٹیوزڈے کو جو آپ کا اجلاس ہوگا تمام صوبائی وزراء بھی اس میں شامل ہوں گے جیسے کہ آپ نے بتایا این سی او سی میں، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، اب آپ کی ایک اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ مہینہ 2 مہینے اندازاً کتنی دیر تک مزید سکولز بند کیے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں، اس کا میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو جب میٹنگ ہوگی اور میٹنگ میں سارے ہیلتھ منسٹر اور سارے ایجوکیشن منسٹرز بیٹھیں گے تو جب بیٹھ کے ہم تجزیہ کریں گے اور حالات کو دیکھیں گے، الٹیمیٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ جو زیادہ فیصلہ جو ہوگا اس میں ہیلتھ کی بنیاد پہ زیادہ فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں شفقت صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ احتساب کے نام پر ووٹ لے کر آئے اور یہی ایک مین وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ عمران خان صاحب کو اللہ کی طرف سے آخری امید دیکھتے تھے کہ وہ پاکستان کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اب 2.5 سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیس پر کیس تو بنتا چلا گیا لیکن وہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچے. اور پھر یہ کہ وہ پرانے چہرے جو اس نظام کا بیڑا غرق کرنے میں مینلی رسپانسبل ہیں اس کے لیے آپ لوگ ایک ایک کر کے کوئی کسر رہ نہ جائے، کوئی شخص ایسا رہ نہ جائے جو آپ کی ٹیم میں انکلوڈ نہ ہو. ابھی شوکت ترین صاحب کا بھی ہم سن رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ان کے دور میں ایوریج انفلیشن 16% پر تھی، 52% انہوں نے پیٹرول پر ٹیکس لگا رکھا تھا، لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی ان کے دور میں، اور کوئی کووڈ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی ایسی وبا نہیں تھی، پھر بھی 1% سے بھی کم ان کا 0.4% پہ اس وقت کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا جب وہ وزیر خزانہ تھے. سو ایسے صاحب کو آپ کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے وہ اس کے ایک ممبر ہیں. ابھی تک تو ایسی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ وہ وزیر خزانہ کے طور پہ آئیں گے. اور یقیناً یہ سارے فیکٹس جو آپ نے بتائے ہیں یہ پرائم منسٹر کو بھی معلوم ہوں گے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس بینکر ہیں، بہت دیر سے پاکستان کی اکانومی میں ان کا ایک رول رہا ہے. سر اپنا بینک ان کا ڈوب گیا کیا؟ میں تو کم از کم بحیثیت پاکستانی کوئی امپریسڈ نہیں ہوں ان کی بینکنگ سکل سے بھی، اور آپ کو ان سے بہتر کوئی نہیں ملے جن سے آپ مشورہ کر سکیں. مشورہ کرنے والے 15 لوگ ہیں تو ان کے تجربے سے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے. چلیے یہ ویسے مجھے اختلاف رہے گا آپ کی حکومت سے جب تک آپ لوگ ایسے لوگوں کو انکلوڈ کرتے رہیں گے جو ماضی میں پاکستان کی معیشت کا